آدھے والے اسٹیشن کو تو نے کراس کر لیا، اب آخری تیری موت کا اسٹیشن ہے جس کے اوپر موت لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر تو اب اس گاڑی سے نیچے اترے گا، اب تجھے پتہ لگے گا کہ زادیرہ کیا لے کے آیا۔ پردیس کے اندر جاتا ہے، اپنا تولیہ، اپنا جوتا، اپنے کپڑے، اپنا برش، اپنا صابن ساتھ لے کے جاتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یقین جانو جو بچے آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، جو باپ کے میرے بھائی آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، دو چادریں بغیر سلی ہوئی ہوں گی، کوئی اس کے اندر سوئی دھاگا نہ ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی خصہ ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا۔ امال کی گٹھڑی کا آپ نے میں نے کبھی سوچا کوئی نہیں، امال کی گٹھڑی کا آپ کو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی شہادت کا ذکر کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگ جاتے۔ آپ کا غلام قمبر آپ سے کہتا علی کیا بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہو، کھانا کھاتے آپ نہیں روتے، سوتے ہوئے آپ نہیں روتے، کاروبار کرتے آپ نہیں روتے، کھانا کھاتے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ غلام قمبر سے کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کی مرضی ہے قبول کر لے، اس کی مرضی منہ پہ مار دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فجر کی نماز آپ نے میں نہیں پڑھی، جمعے کی پڑھ کے جاویں گے، عصر کی پڑھیں گے، مغرب عشاء کی پڑھیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کی، کیونکہ اللہ اکبر راہ پہ آ جانے، تواہ پہ آ جانے، جس راستے پہ میں نے جانا ہی کوئی نہیں۔ جنت تو آپ میں اپنے باپ دادا کی زمینوں میں الاٹ کرا کے آ گئے۔ جسے بازار میں دیکھ لو جنت کا حقدار بنا پھرتا ہے۔ میرے عزیزوں پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمڑا کیوں دڑوایا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پہ برچھیاں کیوں مروائی؟ اگر جنت ایسے ہی مل جاتی تو کربلا کے اندر آنے والوں کا قصور کیا تھا؟ اپنے ملک کا نظام دیکھ لو کیسی گرما گرمی ہے، اللہ اکبر۔ اقلیت نشست تو دور کی بات ہے، اقلیت تو دور کی بات ہے، غیر مذہب تو دور کی بات ہے، دوسرے غیر مسلم تو دور کی بات ہے۔ جس گھر کے اندر بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، بیوی شوہر پر الزام تراشی کرے، شوہر بیوی پر الزام تراشی کرے، اس زمین پہ زلزلے نہ ہے تو اور کیا ہے؟ تجارت کا آپ کے میرے بڑا بیڑا غرق ہو گیا، بھائی بھائی سے ادھار مانگ رہا ہے، پہلے سود پہ پوچھ رہے بتا اس کے بدلے کیا دے گا۔ کھانوں کے ذائقے ختم ہو گئے، گندم کے ذائقے ختم ہو گئے، آٹا کسیلا لگ رہا ہے، سالن بے ذائقہ ہو گیا۔ تجھے پتہ ہے سالن بے ذائقہ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ روٹی بے ذائقہ کیوں پکی؟ کیونکہ پکانے کھلانے والی بے نمازی ہے۔ ایک ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا اور سارے کے سارے حسین کے سجدے کو یاد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے، پتہ نہیں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں ہم نے سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھ لو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ کے اندر پورا پورا گلاس پانی پی کے ڈکار مارتے ہیں۔ اللہ اکبر سے کہہ دو یار تو سنت کے مطابق پی لے، کہنا میں نترے بڑی لگی سی۔ اللہ اکبر۔ اس گلاس کا تجھے اتنا بڑا حساب دینا پڑے گا جب اللہ قیامت کے دن سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنمیوں کے پیشاب اور پخانے والی جگہ سے نکلنے والا خون پلائے گا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی کمر پر تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عرض کیا رسول اللہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو جوان اندر گئے تھے، آپ پہ بڑھاپا کیوں آ گیا؟ آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس بیٹھ کے گیا، سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کے گیا، جہنم کی ہولناکیاں سن کے میں محمد ہی بوڑھا ہو گیا۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے تو اپنی آپ کاٹ لی، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، پتہ نہیں کس وقت میرے عزیزوں کسی موڑ پر اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، پتہ نہیں گاڑی میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، پتہ نہیں راستے میں ہو جائے۔ رب العالمین کی قسم ہے، جسے اپنی ذات کے بارے میں اتنا اعتبار کیوں نہ ہو، اتنا اعتبار کیوں نہیں، وہ اتنا بڑا کھلارا کیوں کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا رات کو ایمان والا گھر میں داخل ہو گیا، اگر اسے موت آ گئی تو اسی گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اپنا آپ بچانا شرط ہے، اپنا ایمان بچانا شرط ہے۔ آپ کے میرے گھر کا ماحول ایسا کوئی نہیں، دکان کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے کالج کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے اسکولوں کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے اداروں کا ماحول ایسا کوئی نہیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، ایمانداری کی بات ہے، حسب نسب تو بڑے بتائیں گے، کوئی کہے گا جی ہم سید ہیں، کوئی کہے گا قریشی ہیں، کوئی کہے گا میں آرائی ہوں، کوئی کہے گا میں کمبو آوان بٹ ہوں، کوئی کہے گا میں اپنے آپ کو جٹوں، کوئی کشمیری شیخ کہے گا، لیکن رب العالمین کی قسم ہے، عہدہ بچانے کے لیے تو جان دے رہا ہے، ایمان بچانے کے لیے، نماز کے لیے 5 منٹ نہیں دے رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، میں تو پورے شہر کی بات نہیں کرتا، یہ ہماری مسجد کے کرائے کے دکان والے، ان پر بھی اللہ کی پھٹ پڑے گی۔ انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے اپنے آپ کو، خدا کے کرایہ دار بن کے، خدا کے پڑوسی بن کر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ان کی کمائیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مریں گے ساری زندگی کرائے کی دکانوں میں۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، 4 وقت کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں گونجتی ہے، تمہارے پیروں پہ فالج کیوں گر گیا؟ تم خدا کے گھر کے اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ ہم بازار والوں سے گلا کیا کریں؟ کوئی دور ہے مسجد یہاں سے، اس دکان سے یہاں تک؟ ساروں کی بات نہیں کرتا، 4 آتے ہوں گے، 5 آتے ہوں گے، لیکن ادھر نماز کے اندر الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، ادھر سگریٹ کے پھکے مارتے، تجھے غیرت کا، خدا کی غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کوئی دکان ایسی نہیں تھی، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کو خراج عقیدت نہ پیش کیا ہو۔ بازار بند تھے، گلیاں بند تھی، روڈ بند تھے، خاردار تاریں لگی ہوئی تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اندر والے کو باہر جانے کی اجازت نہیں، باہر والے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، ہر وقت حسین حسین تھا، ہر گلی میں حسین حسین تھا، ہر بازار میں حسین حسین تھا۔ لیکن معذرت کی بات ہے، تمہیں بازاروں میں، تمہیں روڈوں پہ حسین نظر آیا، 10 محرم الحرام کے دن مسجدوں کے اندر حسین کا کردار ہی نظر نہیں آیا ہے۔ اتنی بڑی بدنصیبی، پھر کہہ رہے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے چاہیے، ہر توبہ کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، موت کا نکارہ بج جائے۔ خدا پاک کی قسم، وہ لے جانے میں اسپتالوں کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بلڈ پریشر شوٹ ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ دل کا وال بند ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اشارہ کر دے گا، خدا کی قسم تختہ الٹ کے رہ جائے گا۔ میرے پیارو، ہر جمعے ہم اپنا دل جلا کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم تمہارا گلا نہیں کرتے، میں اپنا گلا نہیں کرتا، میں تو اپنے آپ کو روتا ہوں۔ جو آگ تیرے میرے گھر میں لگی تھی وہ دینداروں کے گھر میں بھی لگنی شروع ہو گئی۔ ہمیں ڈر ہے ہم اپنے گھر کے، تمہارے گھروں کی آگ بجھاتے بجھاتے اپنا گھر ہی نہ جلا بیٹھے ہیں۔ آج آپ میں توبہ کر کے جاویں، آج آپ میں فکر کر کے جائیں۔ دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کے اندر خدا کی نافرمانی کی آگ کو بجھا دیں۔ جتنا زور ماں باپ بچے کو اسکول میں بھیجنے پہ ڈالتے ہیں، اتنا زور خدا پاک کی قسم ماں باپ بچے کو مصلی پہ کھڑا ہونے پہ ڈالیں۔ تمہیں پوری پیر محل کی گلیوں کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر کا غلام نظر آئے گا۔ پرواہی کوئی نہیں، ابا نہیں پڑھتا، بیٹے کو کیسے گئے؟
اور خدا کے واسطے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، داڑیاں کٹانا چھوڑ دو، ورنہ خدا پاک کی قسم کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، کسی وقت بھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر جاتے ہو، یار کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، دوست کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، بہن کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، تیرے گھر بچہ پیدا ہوا لوگ مٹھائی لے آئے، بتاؤ اس کے چوتڑ دیکھیں گے، اس کا منہ دیکھیں گے، منہ دیکھ کے پیسے دیتے کہ نہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اس کا نیپی کھول کے مجھے دکھاؤ۔ دولہے کو منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، بچے کی پیدائش پر منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، نان چھچک ملے گی منہ دیکھ کر، اللہ اکبر، دلہن کو منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، سلامی ملے گی منہ دیکھ کر۔ دنیا کے اندر شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، اپنا چہرہ دیکھتے ہو کہ کمر دیکھتے ہو، اپنی باڈی دیکھتے ہو کہ چہرہ دیکھتے ہو؟ مرنے کے بعد جب کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، لوگ پیر دکھاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں، رب العالمین کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی چہرے کو دیکھ کر، اور قبر میں جانے سے پہلے کفن کے اندر بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا خبر ہے، کیا امید ہے اس چیز کی کہ دنیا کے اندر بھی چہرے کو زندگی میں دیکھا گیا، مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ وہاں مال کا گٹھا نہیں دیکھا جائے گا، وہ چہرہ دیکھا جائے گا کہ میرا امتی کیا لے کے آیا۔ جس امتی کو میں آمنہ کے لال کا چہرہ پسند نہیں تھا، رب العالمین کی قسم ہے اسے حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی جگہ ہی کوئی نہیں ملے گی۔ اور میرے پیاروں اور لاڈلوں اور میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے تائے چاچوں، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ جڑوا لو۔ اس داڑھی نے تمہارا کیا قصور بھی کیا؟ کیوں نہیں اس کو بڑھاتے؟ شلوار قمیض اتنی اونچی ہو جائے، درزی کی ماں بہن جا کے کر دو گے، استری کرتے ہوئے پیچا میرے عزیزوں جل جائے، بیوی کی ماں بہنیں کر دو گے۔ جو چیز تجھے پسند ہے وہ خراب ہو جائے تجھے برداشت کوئی نہیں۔ جو سارے نبیوں کے سردار کو چیز پسند ہے، رب العالمین کی قسم ہے، وہ خراب ہو جائے تو خدا کو برداشت کوئی نہیں۔ کب رکھو گے چہرے پر سنت رسول؟ کب تک خضاب لگا لگا کر اپنی اصلیت کو چھپاؤ گے؟ آج قاری عتیق صاحب، میں یہ خط بنا رہا تھا، ادھر سے 2 بال داڑھی کے چلے گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں میں نے کتنی ہزار مرتبہ استغفار پڑھی کہ 2 بال چلے گئے، اللہ معاف فرما دینا، اور رو بھی لیا گاڑی کے اندر بیٹھ کے۔ یعنی کوئی عام چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولہا بن کے گئے، زمین نیچے میرا نبی اوپر، آسمان نیچے میرا نبی اوپر، 7 آسمان کے اوپر میرا نبی، سدرۃ المنتہا کے اوپر میرا نبی، عرش مولا کے اوپر میرا نبی، جن فرشتوں نے عرش کو تھا الذین یحملون العرش ومن حولہ، 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے۔ میرے نبی جب وہاں سے یوں کر کے گزرے، 8 فرشتوں نے حضور کا یوں کر کے چہرہ دیکھا، اور 8 کے 8 فرشتے مسکرا کے کہنے لگے سبحانک، کتنا سونا چہرہ ہے جس کے چہرے پر اللہ نے داڑھی جیسی سنت کو سجا دیا ہے۔ فرشتے ہنس پڑے دے، یا جس کا دل چاہتا ہے کٹر 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 سیلون ہے، ہاں جی، لعنت ایسا سیلونوں پر جو حضور کی سنت کا مذاق اڑاوے۔